السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ایک اوبر ڈرائیور کے بارے میں ہے۔ جنہوں نے ہمیں یہ سٹوری سینڈ کی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ میرا نام عابد جہانگیر ہے اور میں کینیڈا میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے ساتھ پاکستان میں پیش آیا۔ میں اپنے گھر پاکستان ملنے آیا ہوا تھا۔ میرے بیوی بچے کینیڈا میں ہی مقیم تھے۔ ایکچولی مجھے پراپرٹیز کے سلسلے میں کچھ کام بھی تھا اور میں نے سوچا کہ امی ابو سے بھی ملتا جاؤں گا۔ اب میرا سٹے یہاں صرف 10 دن کا تھا، سو میں نے کار اور ڈرائیور رینٹ پر لے لیا۔ کیونکہ کافی عرصہ ابراڈ رہنے کے بعد مجھے کراچی کے راستے کچھ زیادہ یاد نہ تھے، سو اب میں روز کہیں نہ کہیں جاتا، کبھی کام کے سلسلے میں، کبھی کسی دوست کی طرف تو کبھی ریلیٹیو کی طرف۔ ڈرائیور ہر جگہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اب ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں پراپرٹی سیل کرنے کے سلسلے میں بھی آیا ہوا تھا، تو ڈاکومنٹیشن کا بھی لاسٹ پروسیجر چل رہا تھا اور اسی دن میرا ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ گاڑی چلانے والی اس کی حالت نہیں تھی، سو میں نے اس کو منع کر دیا کہ تم ریسٹ کرو، مت آنا، میں خود مینج کر لوں گا۔ اب میں چلا گیا جہاں پراپرٹی سے ریلیٹڈ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے پک اینڈ ڈراپ دی۔ وہاں سے ہمیں فری ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ سردیوں کے دن تھے، مغرب جلدی ہو گئی۔ میں نے دوست کو کہا کہ مجھے گھر ڈراپ کر دے، مگر وہ نہیں مانا اور زبردستی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ بچپن کا دوست تھا تو میں اسے انکار بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب اس سے کافی عرصہ بعد ملاقات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے وہاں ہی روک لیا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا اور اس کے گھر میں بھی کافی ٹائم ہو گیا۔ اندھیرا کافی ہو گیا تھا۔ میرا اور دوست کے گھر کا تقریباً 1 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو کا راستہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہی رات گزار لو، صبح نکل جانا، مگر میرے جانے میں 2 دن ہی تھے اور مجھے بہت زیادہ کام کرنے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ رات بہت ہو چکی ہے، میں اوبر پہ چلا جاؤں گا، تم گھر ہو، ایسے میں 1 گھنٹہ آنا اور 1 گھنٹہ جانا، تم بہت تھک جاؤ گے۔ میں نے اس کو زبردستی منع کر دیا اور اس نے مجھے اوبر رائڈ کروا دی۔ جب میں اوبر میں بیٹھا تو ڈرائیور مجھے بہت عجیب سا لگا دیکھنے میں۔ عجیب سا حلیہ تھا اس کا۔ ریڈ کلر کے کپڑے، سر پر پگڑی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا، بہت کریپی سا لگ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دے دیا۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات لینے کے لیے اس سے باتیں سٹارٹ کرنا چاہا، مگر اس کے جواب میں صرف ہاں، نہ، پتہ نہیں جیسے الفاظ تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کسی بات کا نہ تو کوئی ڈھنگ سے جواب دیا اور نہ ہی کوئی اور بات میرے ساتھ کی۔ اب ہمارے گھر کے راستے میں ایک بازار آتا ہے، اس کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے۔ سردیوں کے دن اتنی رات کو روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور عجیب سی گھٹن مجھے اندر گاڑی میں ہونے لگی۔ اس ڈرائیور کی حالت عجیب و غریب ہونے لگی۔ کبھی وہ زور زور سے ہنسنے لگتا تو کبھی ایسے رونے لگا جیسے کسی عزیز کے جنازے پر کوئی روتا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو گئی۔ مزار اور قبرستان کے آگے سے گزرتے ہوئے گاڑی میں عجیب سی سمیل جمع ہونے لگی۔ یہ ایسی سمیل تھی جیسے کسی میت سے آتی ہے، مردہ خانوں سے آتی ہے۔ ایسی سمیل، یہ نظارہ دیکھ کر میری حالت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ ڈر سے برا حال تھا۔ میں نے موبائل پکڑا کال کرنے کے لیے تو بیٹری ڈیڈ تھی۔
میں نے زور زور سے اسے بولنا شروع کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ کیسی گندی اسمیل گاڑی میں سے آ رہی ہے، مجھے یہاں اتار دو بس، میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو سارے دروازے جیم تھے۔ میری حالت اور خراب ہو گئی۔ اب اتنے میں میری نظر گاڑی کے باہر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی 0 سپیڈ پر قبرستان کے آگے سے گزر رہی ہے، اور باہر قبرستان کے دروازے کے اندر مجھے وہی ڈرائیور کھڑا ہوا نظر آیا، اور وہ میرے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہ ڈرائیور اب مجھے دو جگہ نظر آنے لگا، اور آپ یقین کریں لٹرلی اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہوتی گئیں۔ اب جو میری حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت پکی ہے، یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہوئے اونچا قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا، آیت الکرسی کا ورد کرنا سٹارٹ کیا، اور اپنی آواز کو اتنا اونچا کر لیا جتنا میں کر سکتا تھا۔ میں نے سب قرآنی آیات پڑھنا سٹارٹ کی جو بھی مجھے زبانی آتی تھی۔ میں نے ابھی 3 سے 4 منٹ کی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہوگی کہ ایک دم سے ڈرائیور کے چیخنے چلانے کی بہت خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ نیچے گر گیا۔ لٹرلی میں نے دیکھا اس کے ناک اور کانوں سے خون نکل رہا تھا۔ اب اس گاڑی کے سارے دروازے کھل چکے تھے۔ میں فوراً باہر آیا، اور ویرانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا گیا جب تک میرا گھر نہیں آ گیا۔ اب میں نے اس رات کیسے ڈرائیونگ کی تھی، اس گاڑی سے مسلسل وہی مردے کی گندی اسمیل آ رہی تھی، اور میں صرف اللہ کے پاک کلام کی وجہ سے زندہ رہا۔ جب گھر آیا ساری بات امی ابو کو بتائی۔ میری حالت بہت خراب تھی خوف اور ڈر سے۔ اب صبح ہوئی، کمپنی کو میں نے فون کیا کہ رات کو آپ کے ڈرائیور نے یہ سب کیا میرے ساتھ، تو انہوں نے نام پوچھا اور کہا سر ہم نے رات کو رائڈ کینسل کر دی تھی اور آپ کو نوٹیفیکیشن بھی سینڈ کر دیا تھا، کیونکہ جس ڈرائیور نے آنا تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور کوئی ڈرائیور اویلیبل نہیں تھا آپ کے ایریے میں، سو مجبوراً ہمیں کینسل کرنا پڑی۔ مگر یہ گاڑی ہماری کمپنی کی ہی ہے جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اور کار دونوں نہیں بچے تھے۔ اب میں نے فون پر جب یہ سب سنا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں مزید پریشان ہو گیا، اور باہر گراج میں گاڑی دیکھنے آیا اور ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں پر اوبر گاڑی کھڑی تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا صاحب یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔ میں نے اپنا CCTV چیک کیا تو امی بولی وہ تو کل رات ہی خراب ہوا ہے۔ اب فون پر کسی دوست کی کال آ رہی تھی جس کے گھر میں کل رات کو گیا تھا۔ اس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت کالز کی رات کو مگر تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ اوبر رائڈ کینسل کر دی گئی ہے یار، تم پتہ نہیں کیسے گھر پہنچے، تم نے کانوں میں ہینڈ فری بھی لگائی ہوئی تھی، میں نے تمہیں بہت روکا مگر تم کافی دور نکل چکے تھے۔ اس کی بات سنی تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اتنے میں میری امی بولی بیٹا رات کو اب کبھی بھی اس مزار کے آگے سے مت گزرنا اور نہ ہی کسی انجان کے ساتھ اکیلے سفر کرنا، تم نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی ہے جو انسانی نہیں تھی، شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی اور میں بس سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ میں نے ایک جن کے ساتھ گاڑی میں سفر کیا تھا، وہ جن تھا، ہوائی چیز تھی یا کوئی اور مخلوق، کون تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا اگلے دن میری فلائٹ تھی اور میں کراچی سے نکل آیا، اگر وہاں مزید رہتا تو شاید پاگل ہو جاتا سوچ کے۔ یہ بہت بھیانک انسیڈنٹ تھا میری لائف کا کہ میں خود اوبر رائڈ کا وکٹم بنا۔ آج کی دوسری سٹوری ہمیں لاہور سے امتیاز نے سینڈ کی ہے، جو کہ ایک
رکشہ ڈرائیور ہیں۔ آئیں انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام امتیاز ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 6 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میں سمن آباد کے ایریے میں رکشہ ڈرائیو کرتا ہوں۔ وہاں مجھے رکشہ چلاتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں ویسے تو عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہوں، مگر کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور لیٹ رکشہ چلا لیتا ہوں۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ میں عشاء کے بعد سواری چھوڑ کر واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا کہ 11:15 بجے رات کا ٹائم تھا، کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں رکشہ چلا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک عورت سامنے سنسان جگہ پر نظر آئی۔ اس نے مجھے روکا تو میں ویسے تو گھر کی طرف جا رہا تھا اور بہت زیادہ تھک چکا تھا، مگر اس عورت کو اکیلے دیکھا تو سوچا بیچاری رات کو گھر جانے کے لیے کھڑی ہے ویران جگہ پر، تو اس کو منزل تک چھوڑ ہی آتا ہوں، کہیں کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے اس عورت کے ساتھ اور مجھے بھی جاتے جاتے چند پیسے مل جائیں گے۔ میں نے اس عورت کے ٹھیک پاس آ کے رکشہ روک لیا اور پوچھنے لگا، باجی کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے ایسا نقاب کیا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کالا برقع، کالے ہینڈ گلوز پہنے ہوئے تھے اور جوتے بھی کالے تھے، اور جو تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا اس کا رنگ بھی کالا تھا، مطلب سر سے پاؤں تک وہ مکمل کالے رنگ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب وہ کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑا دور۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہاں سے تھوڑا دور تو میرا اڈا ہی آتا ہے جہاں سارے رکشے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر راستے میں قبرستان پڑتا ہے تو اس نے اترنا کہاں ہے؟ میں بس یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر بولا، بیٹھ جائیں، مجھے راستہ بتا دیجیے گا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اتنا کہا۔ اب وہ اپنا بڑا سا تھیلا لے کر بیٹھ گئی۔ میں رکشہ چلانے لگا۔ رکشہ چلاتے چلاتے مجھے 8 سے 9 منٹ ہو گئے تھے۔ اب قبرستان سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کا گیٹ آیا تو اس نے مجھے یکدم بولا، روک دیں یہاں۔ میں بہت ہی حیران ہوا، یہاں تو قبرستان ہے، تو اس نے کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ تو باجی قبرستان ہے، تو آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کو گھر تک اتار دیتا ہوں۔ وہ بولی، یہیں سے گزر کر میرا گھر آتا ہے۔ میں چپ ہو گیا، شاید اس کو قبرستان کا راستہ شارٹ کٹ پڑتا ہوگا، مگر بڑی ہمت والی ہے، رات کے 12 بجے یہاں سے گزرے گی۔ خیر، اب وہ مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں پیسے گننے لگا تو دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کرایہ دے کر گئی تھی، جبکہ اتنے میرے بنتے نہیں تھے۔ پہلے تو میں جانے لگا اس کو بلانے، مگر پھر چپ ہو گیا کہ اسی نے دیے ہیں، میں نے کون سا اس کے تھیلے سے چوری کی ہے۔ اب میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی سواری میرے رکشے سے اترتی ہے تو میں اپنا پیچھے لگا ہوا منی بلب آن کر کے ضرور دیکھتا ہوں کہ سواری کوئی سامان بھول تو نہیں گئی۔ اس ٹائم بھی میں نے بلب روشن کر کے دیکھا تو اس عورت کا تھیلا پڑا ہوا تھا پیچھے رکشے کی سیٹ پر۔ میں حیران ہوا کہ وہ اپنا سامان یہیں بھول گئی ہے۔ اب مجھے اس تک پہنچانا پڑے گا، مگر اللہ جانے کہاں گئی ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے تھیلا اٹھایا جو کافی وزنی لگ رہا تھا، جیسے اس میں پتھر ٹائپ کی کوئی چیز پڑی ہو۔ خیر، میں وہ اٹھا کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا اندھیرے میں جہاں تک مجھے نظر آ سکتا تھا، مگر کچھ خاص نظر نہ آیا اور وہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ گھر یہ لے کر جا نہیں سکتا، تو اب مجھے اس عورت کی امانت اس تک پہنچانی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں پیدل نکلا، موبائل کی ٹارچ آن کر کے اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ شہر خاموشہ میں اب میں آگے کو بڑھنے لگا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کوئی 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی آگے آ چکا تھا میں۔ تو اب میں ایک جگہ رکا کیونکہ مجھے ایک درخت کے نیچے ایک قبر کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا کہ یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہی ہے، پھر سوچا شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی ہوگی، مگر رات کے 12 بجے کون سی عورت قبرستان میں فاتحہ پڑھنے آتی ہے۔ یہ سوچتا سوچتا اس کے تھوڑا قریب گیا اور
اس کے منہ پر موبائل کی روشنی سے لائٹ ماری تو جو دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری چیخیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں، کیونکہ اس عورت نے نقاب اتارا ہوا تھا اور وہ انتہائی ڈراؤنی اور بد شکل عورت تھی، اور کوئی تازہ قبر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس مردے کا دل اپنی دانتوں سے چبا رہی تھی، اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھوں سے تھیلا زمین پر گر کر کھل گیا۔ جب نیچے نظر پڑی تو تھیلے میں سے انسانی ہڈیاں نکلیں جو سب طرف بکھر گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا بھاگا باہر کو اور چیخیں مارتا ہوا جتنا تیز بھاگ سکتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ تیز بھاگا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا ہوں گا کہ 10 منٹ کا راستہ میں نے 4 منٹ میں ہی طے کیا، اور قبرستان سے باہر بھاگتا ہوا آ گیا اور اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سیدھا اڈے پر پہنچا۔ آگے پیچھے اڈے پر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ موجود ہوتا تھا، آج کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے سائیڈ مرر سے دیکھا وہی عورت میرے تقریباً 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی، خون منہ میں لگا ہوا اور ایک دم ہنسنے لگی۔ اس کے دانت بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اڈے سے سیدھا گھر کی طرف رکشہ موڑا اور تیزی سے چلاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا میں نے زور زور سے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ رات کے تقریباً 12:30 کا ٹائم تھا۔ بھاگتی ہوئی میری بیوی آئی اور کہا، خیر تو ہے، اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں نے اس کو پیچھے کیا اور دروازہ بند کیا اور اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور بیوی کو سارا واقعہ بتایا جو ابھی ابھی تازہ خوفناک منظر میں دیکھ کر آ رہا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ میں نے رات بہت مشکل سے کاٹی، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور تقریباً 20 دن تک بستر پر پڑا رہا۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ بھیانک منظر تھا۔ میں نے ایک ڈائن کو، ایک چڑیل کو مردے کی بے حرمتی کرتے دیکھا۔ اب میں کبھی بھی اس راستے پر دوبارہ نہیں گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی، ورنہ اس قبرستان سے میری تو لاش ملنی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگیں آپ کو یہ دونوں سٹوریز؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔